السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فجر کا ٹائم ہے، اٹھی ہوں، نماز پڑھی ہے اور اپنے ریگولر وظائف پڑھے ہیں، بچے سوئے پڑے ہیں اور بس عجیب سی سچویشن سے گزر رہی ہوں۔ بہت سارا ٹائم میرا نا ٹینشن میں گزرا ہے اور شاید ابھی ایک وقت لگے گا صبر آنے میں۔ اچانک سے میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ ایک ایسا سین شاید زندگی بھر کبھی نہ بھول پائیں، اور ایسے آنن فانن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو، ان کے لیے اگلی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ابھی ان کی نا بہن کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی کل والے دن، مطلب ہم لوگ گھر آ گئے، وہ وہیں پہ تھی اور اسی رات امی کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو ایسے نا کچھ ایسی ٹریجڈیز میرے ساتھ گھر میں ہوئی کہ میں نے فوت شدہ خالہ کو دیکھا اور وہ میں ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے، اور میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی۔ بس بہت ساری چیزیں تھیں گزر گئیں جن کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے۔ سارے سوئے ہوئے ہیں صبح کے وقت اور گھر ایسے خالی خالی بے رونق سا گھر لگ رہا ہے۔ ایک فرد کی کمی شاید کوئی بھی پوری نہ کر سکے۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اپنی روٹین میں۔ میرے ہسبینڈ بھی باہر سے آئے تھے 10 دن کی چھٹی پہ، وہ آ کے بھی چلے گئے۔ بس آنے والوں نے بھی چلے جانا ہے اور جو ہماری آخرت والی زندگی ہے نا، وہی حقیقی ہے۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، یقین کریں۔ ایسے گھر سے خوف آتا ہے مجھے، میں اپنی فیلنگز نہیں کسی کو بتا سکتی، کہ اپنی ایموشنز نہیں شیئر کر سکتی، کہ ایک ہی چیز میں بار بار کس سے ڈسکس کروں۔ گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ میں مطلب نا اتنی ہو گئی ہوں، میں اتنی ڈرپوک لڑکی تھی کہ اگر دور سے کسی کا جنازہ دیکھ لیتی تھی تو خوف آتا ہوتا تھا، 4 دن نیند نہیں آتی تھی۔ تو بس ایسے ہی گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی ہے، بستر وغیرہ ویسے جو پیٹیوں سے نکالنے پڑے ہیں، روٹین چل رہی ہے۔ ابو جی بہت اپسیٹ ہیں، سسر میرے، کیونکہ ان کی مطلب بہت انڈرسٹینڈنگ تھی میاں بیوی کی۔ شاید ہی اب ہم کپلز میں ایسا کچھ ہو۔ بس ہاسپٹل ملتان کارڈیالوجی میں جو میرے 3 دن اور 3 راتیں گزری ہیں، وہ صرف میں ہی ایکسپلین کر سکتی ہوں، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں فیل کر سکتا جو مجھ پہ کیا گزرا ہے۔ ایک اچھا ٹائم تھا جو گزر گیا۔ بس بچوں کے ساتھ کوشش کرتی ہوں اپنی لائف کو بیزی کروں۔ بیزی تو میں گھر میں بہت ہو گئی ہوں، اب ایکسٹریملی بیزی ہو گئی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ خود کو نہیں، آپ ان کے ساتھ جا بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے آپ کا اپنا پیارا، تو دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مر جائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آنن فانن ان کی ڈیتھ ہوئی اور گھر کا ماحول چینج ہو گیا ہمارے، بہت ساری پریشانیاں، مشکلیں، یہ چیزیں برداشت کرنی بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اور اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہیں گئی ہیں اور 4 دن بعد وہ گھر واپس آ جائیں گی، کیونکہ گھر میں ہم صرف 2 ہی عورتیں تھیں، اس کے علاوہ ابو جی اور بھائی۔ بس مومنہ بہت مس کرتی ہے اپنی دادوں کو، کیونکہ وہ بہت اٹیچ تھی اپنی دادوں کے ساتھ، اور بیٹھی بس ایسی ایسی باتیں کرتی ہے کہ ایموشنل کر دیتی ہے ہم سب کو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں گھر کا سیٹ اپ کیسے سٹارٹ کروں، کہاں سے سٹارٹ لوں، کہاں پہ اینڈ کروں۔ ابو کو بھی بیزی رکھتی ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی بات کری رکھتی ہوں، وہ بھی دل تھوڑا نہ کریں تو، لیکن میں سب کو خوش کرنے کے چکروں میں خود سے کہیں گم ہو چکی ہوں۔ دل لگانے کی کوشش کرتی ہوں، دل نہیں لگ رہا، کیا کرے، عجیب سا نا گھر کا ماحول ہوا پڑا ہے۔ لیکن بچوں کو بھی دیکھنا ہے، کھانا پکانا بھی ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے۔ بس چھوٹا آیا ہوا ہے اسامہ، یہ بھی عید کے بعد چلا جائے گا، اس کی بھی ایک اپنی لائف ہے، مسز ہے اس کی وہاں پہ، وہ بھی، بس ہر بندے کی اپنی اپنی لائف ہے، لیکن جو مرو مٹی تلے دفن ہو گئے ہیں انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا، اور یہ اصل حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے لیے کچھ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ میں جب بھی امی کی الماری میں جاتی ہوں اور بچوں کے کوئی کپڑے شپڑے رکھنے کے لیے، میرا دل ہولتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کی ہر چیز ایسے مینٹین کی ہوئی، ہر چیز رکھی ہوئی، گھر کو ایسے مینج کیا ہوتا۔ میرا صرف کام ہوتا تھا کچن کی حد تک، کچن کو میں نے دیکھنا ہوتا تھا، کچن سے شروع سے مطلب کھانے پکانے کا شوق رہا ہے، اور اپنے کمرے کی حد تک، باقی گھر امی دیکھتی تھی، سارا کام مطلب نا کام والیوں کے سر پہ رہ کے کروانا، سارا کچھ دیکھنا،
تو بس ایسے ہی یہ سارے سسٹم ہیں. باقی اب ذمہ داری ایک دم سے آن پڑی ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کیا کروں. مومنا اتنا مس کرتی ہے اپنی دادوں کو, اتنا مس کرتی ہے, جب بھی بیٹھتی ہے رونے لگ جاتی ہے, باتیں کرتی ہے, مجھے بھی ایموشنل کرتی ہے. بس ایک وقت گزر رہا ہے اور گزر ہی جا رہا ہے, 15 دن ہو گئے ہیں آج, اور کوشش کی کہ چلو میں ویڈیو شوٹ کروں, کچھ اپنی فیلنگس شیئر کروں, بٹ اپنے آپ کو بیزی کروں. بیزی میں پہلے بھی بتایا آپ کو, میں بہت ہو گئی ہوں. اب مجھے یقین کرے اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا. میں کام کر لوں, میں روٹین ہی نہیں تھی ایسی. 2 بچوں کو دیکھنا, ماشاء اللہ سے ان کو ٹائم دینا, ابو کو دیکھنا, بس یہ ساری چیزیں چل ہے. کوئی آیا گیا ان کو بھی ڈیل کرنا, آئے گئے کو کھانا شانا بھی دینا, بس یہ والی آج کل میری ایکٹیویٹی ہو گئی ہیں. لیکن بس میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں لوگوں کی سٹوریاں سنا کرتی تھی, لیکن جب خود پہ ایسا ٹائم آیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کیا کر رہی ہوں. لیکن شکر الحمدللہ ہے کہ ان کے دونوں بیٹے باہر سے آ گئے تھے ٹائم پہ. میں نے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ بہت سیک ہے. بس سیکنڈ 15 دن میں ان کو 2 ہارٹ اٹیک آ گئے تھے, جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی تھی. باقی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو آسانیاں دے, ان کے لیے ان کی روح کو سکون دے, ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشنے والا بنائے, ہمیں صدقہ جاریہ بنائے, ان کی اولاد کو بھی مجھے بھی. تو یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو سنبھالا, دیکھا. میں تو پھر ان کے پاس تھی ہی نا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. حقیقی لائف ہی یہی ہے کہ جو ہم بھول چکے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹی, دنیاوی ایکٹیویٹی میں بزی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. ان کے لیے اکثر میں اپنی ساس کا ذکر کرتی ہوتی تھی کہ فلاں ریسیپی, فلاں چیزیں بہت سیکھی ہیں ان سے. باقی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو بس یہ آج کا میرا ولاگ ہے. دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کو, یہ میری اسٹوری سن کے دکھ ضرور ہوا ہوگا, لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ درود شریف یا کلمہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں. تو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں, خود کے لیے بھی اچھا سوچیں, اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں. کوشش کروں گی بنانے کا. تو اللہ حافظ.